آج ہم نے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 219 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں یسألون کا، سوال کرتے ہیں آپ سے، اور پورے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ یسألون کا 15 مقامات پر ہے۔ 3-4 مقامات تو انہی آیات کے درمیان ہیں۔ ایک یسألونک ماذا ينفقون، دوسرے نمبر پر یسألونک عن الشہر الحرام، اور تیسرے نمبر پر یسألونک عن الخمر، اور چوتھے نمبر پر اسی آیت کے اندر آگے دیکھیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ اب یہ بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ صحابہ کرام کا عمومی مزاج یہ تھا کہ بہت زیادہ سوال نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ سوال نہیں کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر ان کے جو مسائل تھے وہ وحی کے ذریعے حل ہوتے رہتے تھے، اور جب کبھی وہ ضرورت محسوس کرتے تو سوال کرتے بھی تھے، اور سوال بڑا جاندار ہوتا، سوال بڑا فائدہ مند ہوتا، آنے والی نسلوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی سوال ریز کریں، سوال اٹھائیں، تو اچھا سوال اٹھانا چاہیے، اور لا یعنی بے معنی جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دور کے 2 نہایت ہی نفع بخش کاروباروں کے بارے میں سوال کیا۔ یہ صرف اس دور کے نفع بخش نہیں تھے، آج کے دور کے بھی بہت ہی نفع بخش ہیں یہ کاروبار، اور یہ جو نفع ہے یہ عارضی تھوڑا، اور دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ انسان کو نظر آنے والا فائدہ ہے، جبکہ حقیقت میں یہ فائدہ نہیں ہے۔ وہ 2 اہم ترین کاروبار اور نفع بخش کاروبار کون سے تھے؟ ہم قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اور ان جو ہے اس طرح کے کاروبار کا کیا حکم ہے شرعی لحاظ سے، وہ آج ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں پھر بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ فرمایا یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوا کے متعلق، شراب اور جوے کے متعلق آپ سے یہ پوچھتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے، ان کو استعمال کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ قل، فرما دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، فیہما، ہما جو ہے یہ ضمیر ہے تثنیہ کی، اور فی جو ہے یہ حرف جر ہے، فیہما، ان دونوں میں، اثم، گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں جو اللہ کی بڑی نافرمانی پر مبنی ہے، لہٰذا ان میں بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، وَمَنَافِعُ، اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اب بندہ کہے کہ چلو گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، چلو فائدہ لے لو، فائدہ تو لے لینا چاہیے کہیں سے بھی ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ذہن کا خاتمہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِثْمُهُمَا، اور گناہ ان دونوں کا، اور گناہ ان دونوں کا، اکبر، بہت زیادہ ہے، من نفعہما، ان کے نفع سے، ان کے فائدے سے، ان کا جو گناہ ہے وہ کیا ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، تجھ سے، ماذا ينفقون، کہ وہ کیا چیز خرچ کرے، خرچ کرنے کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اس کا نصاب کیا ہونا چاہیے، کیا خرچ کیا جا سکتا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو فرمایا قل العفو، قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، العفو، جو زائد ہو، جو
زائد ہو، جو بہترین ہو وہ خرچ کر دو۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی آیات کو، لعلکم، تاکہ تم تفکرون، غور و فکر کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم دیتا ہے تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی بھی حکم جو ہے وہ کسی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی حکمت اس کے اندر ضرور رکھی ہوئی ہے۔ جوئے اور شراب سے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، بے شک تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑا منافع بخش کاروبار ہے، بندہ راتی رات ہی جناب کتنے تو کتنے پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے کیا ہے، بہت زیادہ ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، یسألونک عن الخمر، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے، تجھ سے، شراب کے متعلق، والمیسر، اور جوئے کے متعلق، قل، کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اثم، گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا، ومنافع، اور فائدہ ہے، نفع ہے، للناس، لوگوں کے لیے کچھ، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان کے نفع سے، ان کے فائدے سے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا چیز خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو زائد ہو، جو بہترین ہو وہ خرچ کرو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے کھول کر اللہ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی آیات کو، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو۔ محترم بھائیو، سب سے پہلے چیز تو ہم نے جو سمجھنی ہے کہ خمر کیا ہے اور میسر کیا ہے۔ خمر کے اندر ہر وہ چیز آتی ہے جو نشہ آور ہو، ڈرگز تو سمجھتے ہیں نا سب، وہ کسی بھی قسم کا نشہ دینے والی چیز ہو، اور عمومی طور پر جو ہے وہ شراب کے اوپر الخمر کا لفظ بولا جاتا ہے، اور شراب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث قرار دیا ہے، تمام خباثتوں کی ماں، تمام خباثتوں کی جڑ، یہ کیا ہے، شراب ہے۔ اسی طرح سے خمر نشہ آور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود تفسیر فرمائی ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا، کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، ہر نشہ آور چیز کیا ہے، خمر ہے۔ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، اور ہر نشہ آور چیز ہی حرام ہے، وہ نشہ تھوڑا دیتی ہو، وہ نشہ زیادہ دیتی ہو۔ اسی طرح سے جو چیز جو ہے انسان کی عقل کو کے اندر خلل پیدا کر دیتی ہے، وہ چیز نشہ آور ہے۔ اور پھر دوسری حدیث کے اندر ہے، جس چیز کی تھوڑی مقدار، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ جس کی زیادہ مقدار کیا دے، نشہ دے، زیادہ مقدار، مثلا عام طور پر ہم یہ سگریٹ کو، بیڑی کو، ان کو ہم منشیات کے اندر سمجھتے کوئی نہیں، حالانکہ یہ بھی منشیات میں شامل ہیں، یہ بھی کسی میں شامل ہیں، منشیات میں شامل ہیں۔ کیوں؟ اگر ان کی ایک بہت بڑی مقدار جو ہے وہ کسی کو پلا دی جائے، کھلا دی جائے، تو کیا خیال ہے، وہ مدہوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جس کی زیادہ مقدار بندے کو نشہ چڑھاتی ہے، اس کی تھوڑی مقدار بھی کیا ہو گئی، حرام ہو گئی۔ اور یہ بات کہ یہ ان چیزوں کے بارے میں نام لے کر نہیں منع کیا گیا، تو بھائیو آج کل تو پھر ایسے ایسے نشے ایجاد ہو رہے ہیں، ان کا تو نام پھر پہلے تھا ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ استعمال کیا ہے جس کے اندر صرف شراب کی بات نہ ہو، بلکہ جس کے اندر نشے کی بات ہو، الخمر، ٹھیک ہے۔ اور الخمر کا میں نے آپ کے سامنے جو ترجمہ کیا ہے، ڈرگز، جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں جو مدہوش کرتی ہیں، حواس کو ختم کرتی ہیں یا حواس کو ریلیکس کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے اس کے اندر، یہ ڈرگز میں ہیں، خمر کے اندر آتی ہیں۔ اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
شرابی انسان کو، جو شراب پینے والا ہے، جو کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال کرنے والا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ پی اس کی 40 دن کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی، 40 دن کی بعد ختم اس کی۔ اور پھر فرمایا اگر وہ مر گیا تو اس کی یعنی جہنم میں توبہ کرنے سے پہلے اگر چلا گیا تو سیدھا سیدھا جہنم میں جائے گا، اور اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، پھر دوسری مرتبہ بھی وہ توبہ کرے تو دوسری مرتبہ بھی اس کی قبول فرماتا ہے، پھر انسان ہے پھر غلطی ہوگی تیسری مرتبہ بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی شان رحیمی ہے، یہ اس کا فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ وہ 3 موقع بندے کو دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر وہ چوتھی مرتبہ کرے، چوتھی مرتبہ کرتا ہے، چوتھی مرتبہ فرمایا وَإِنْ عَادَ، اور اگر پھر وہ اعادہ کرتا ہے کَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے أَن يَسْقِيهِ مِن رِغْدَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنمیوں کی پیپ پلائے گا اس کے بدلے میں، کیونکہ اس نے توبہ کو بھی کیا بنا لیا ہے، مذاق بنا لیا ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیز کو تو وہ جو ہے اپنے لیے جائز سمجھ ہی رہا ہے، بار بار جو ہے وہ توبہ کو بھی توڑ رہا ہے، لہٰذا اب اللہ پر ضروری ہو گیا ہے کہ اس کو جہنمیوں کا پیپ پلائیں۔ تو محترم بھائیو، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں من مات مدمن خمر لقی اللہ وہو کعابد وثن، فرمایا جو بندہ مر گیا اور وہ نشہ آور چیز استعمال کرتا تھا، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ملے گا جیسے بت کا پجاری ہوتا ہے، بت کا پجاری ہوتا ہے۔ بت کا پجاری کیا مطلب؟ کیونکہ اس نے نفس کی بات مانی ہے نا، اللہ کی بات اس نے نہیں مانی، اور نفس کی بات ماننے والا کون ہوتا ہے؟ وہ بھی تو صاف ظاہر ہے کسی ایک بت کو پوج رہا ہے، نفس بھی کیا ہے؟ بت ہے۔ اور اسی طرح سے بھائیو ہم نے بھی آج کل بہت سارے جو ہے نام بدل بدل کر جو ہے وہ چیزوں کے استعمال کو شروع کر رکھا ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ جناب اس چیز کا تو نام نہیں آیا، یہ چیز تو نشے میں آتی نہیں ہے، تو یہ ہماری اپنی ٹرمنالوجی ہوگی، ہماری اپنی ڈکشنری ہوگی، جبکہ قرآن اور حدیث کے اندر ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور جس کی زیادہ مقدار نشہ دیتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور یہ تو اب کہہ لو کہ لائف سٹائل بن گیا ہے۔ آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، 40% سے زیادہ لڑکے جو ہے وہ کسی نہ کسی ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں، کوئی بلکہ اب تو خطرناک قسم کا ایک نشہ ہے آئس، اس کا بہت زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے لڑکیاں بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہیں، 35 سے زیادہ، یعنی یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ خبریں اخبار ہے 6 جنوری 2019 کا، اس کی یہ خبر تھی جو میں نے اس وقت نوٹ کی تھی، 6 جنوری 2019 کا خبریں اخبار، اس کے اندر شاہ سرخیوں کے ساتھ یہ جو ہے رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ 35% سے زیادہ لڑکیاں جو ہیں وہ بھی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے کسی نہ کسی ڈرگز پر لگی ہوئی۔ اب ہماری جو نوجوان نسل ہے سمجھو وہ پوری کی پوری جہاز ہی پیدا ہو رہی ہے، سمجھو مجاری بات کی، ہم تو اس کو تعلیم کے اوپر دے رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، بنا پڑھ رہی ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے، اعلیٰ ڈگری لے کر آ رہی ہے، لیکن وہ وہاں سے جہاز بن کے آ رہی ہے، معذرت کے ساتھ کیا بن کے آ رہی ہے؟ جہاز بن کے آ رہی ہے۔ اور جب وہ معاشرے کے اندر آئے گی تو کیا رول پلے کرے گی؟ کیا خیال ہے؟ ہم ان سے کوئی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اچھا کوئی نمونہ ثابت ہوں گے؟ تو محترم بھائیو ان چیزوں کے اوپر بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز تو نقصان دہ ہے ہی نہیں، یہ چیز کیسے نقصان دہ سکتی ہے؟ امام حسن بصری علیہ رحمہ سے ایک شخص نے آ کر پوچھا، شاید وہ اسی طبیعت کا مالک تھا اور اس نے نشے کے اندر کی لت پڑی ہوئی تھی اسے، تو وہ آ کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ انگور جو ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کہتے ہیں حلال ہے۔ پھر اس نے پوچھا یہ بتائیں کہ پانی حلال ہے کہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا جی پانی بھی حلال ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آگ پر اگر کسی حلال چیز کو پکایا جائے تو وہ حلال ہو جاتی ہے کہ حرام ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، حلال چیز ہوگی آگ پر پکایا جائے تو وہ حلال ہی رہتی ہے۔
تو کہتا ہے پھر شراب کیوں حرام ہو گئی؟ کہ اس کے اندر انگور ہوتا ہے، پانی ڈالتے ہیں، اس کو آگ پر پکاتے ہیں، وہ پھر کیسے حرام ہو گئی؟ تو اب وہ اپنے لیے جواز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، اگر میں آپ کو ایک مٹھی توڑی کی ماروں، بھوسا جو ہوتا ہے آپ کو کچھ ہوگا؟ کہتا نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ایک مٹھی مٹی کی تجھے ماروں کچھ ہوگا؟ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر میں پانی کا ایک چلو تجھے ماروں کچھ ہوگا؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا پھر میں ایسے کرتا ہوں، اس مٹی کو گوندتا ہوں پانی کے ساتھ، اس میں توڑی بھی ملاتا ہوں، پھر اس کو میں آگ پر پکاتا ہوں اور پکا کر پھر تجھے مارتا ہوں تو تجھے کچھ ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا ہاں اس سے تو میں مر جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ اینٹ بن جانی ہے نا، ہاں جی وہ اینٹ بن جائے گی۔ اگر میں یہ پکا کر تجھے ماروں تو پھر تجھے کچھ ہوگا؟ کہتا ہاں اس سے تو میں مر جاؤں گا۔ فرمایا یہی مثال ان چیزوں کی ہے۔ اس انگور ویسے کھاتے رہو، پانی ویسے پیتے رہو، کھجور ویسے کھاتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک خاص شکل کے اندر اس کو جب ڈالا جائے گا تو وہ انسان کے لیے کیا بن جائے گی؟ ہلاکت خیز بن جائے گی۔ تو بھائیو یہ جو تمباکو ہے، یہ جو سگریٹ ہے، یہ جو بیڑی ہے، یہ بھی ان کی ایک خاص شکل ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ اور ان کو اس خاص شکل میں ڈالا گیا ہے اور یہ مضر صحت ہے بہت زیادہ۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان کیا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اور وہ جو ڈبیا ہوتی ہے اس کے اوپر بڑا کچھ لکھا ہوتا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے؟ کتنی خطرناک باتیں اور کتنی خطرناک تصویر اس کے اوپر باقاعدہ طور پر لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے پیسوں کے ساتھ اس کو جو ہے لیتے ہیں، خریدتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمباکو جو ہے جہاں پر جس علاقوں کے اندر اگتا ہے نا، ان علاقوں میں اس کے ارد گرد کوئی باڑ نہیں ہوتی۔ آپ کوئی بھی فصل کاشت کرتے ہیں تو اس کے گرد کیا لگاتے ہیں؟ باڑ لگاتے ہیں۔ لیکن تمباکو، میں راجن پور سے اور اس بیلٹ سے تعلق رکھتا ہوں، تو وہاں پر آپ چلے بھی جائیں، دیکھ بھی لیں تو دائیں بائیں کوئی چیز جو ہے وہ لگاتے نہیں ہیں۔ انہوں نے پتہ ہے بھی ایسے کسی جانور نے بھی کوئی نہیں مرنا، بات سمجھ آئے؟ اور تو بارلا بھی نہیں بڑھتا ہے، کھرک پی جاتی انہوں نے، ٹھیک ہے؟ تو اصلی یہ رگڑ جانے، سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی اتنی سخت چیز ہے۔ تو محترم بھائیو ان چیزوں سے انشاءاللہ ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، واضح کر دیا کہ بے شک یہ جو چیزیں ہیں ان سے متعلق آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے یہ بڑا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اسم کبیر، اسم کبیر، یہ کبیرہ گناہ ہے بھائی۔ اور اگر کسی کو کوئی نفع لگ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں میرا جو ہے اس سے فائدہ بڑا ہوتا ہے، میری گیس کا مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، تو فرمایا انہیں کہہ دو لوگوں کے لیے فائدہ تو ہوگا کچھ نہ کچھ اس میں، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا عارضی فائدے کی خاطر ہمیشہ کا گناہ نہ لو۔ اور کچھ گناہ ہمارے جاریہ ہوتے ہیں محترم بھائیو، ہیں جی؟ آپ نے شاید اس بات کو محسوس کیا یا نہیں کیا، کتنے ہی فوت شدگان ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوتے ہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں کس بات پر؟ سگریٹ بیڑی پر اور ان چیزوں پر لگے ہوتے ہیں۔ جب وہ فوت ہوتے ہیں یقین کریں آپ ان کو غسل نہیں دے سکتے، سمجھ آ رہی بات کی؟ غسل نہیں دیا جا سکتا ان کو، اتنی اسمیل ہوتی ہے۔ تو بھائیو جب ہم دنیا سے جائیں، خدا نہ خواستہ اس حالت کے اندر چلے جائیں اور جناب یہ صورتحال ہو تو کیا بنے گا ہمارا؟ تو یہ ہمارے کئی گناہ بھی جاریہ ہوتے ہیں کہ بندہ دعا نگلتے نگلتے جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، دعا نگلتے نگلتے بندہ دنیا سے چلا گیا۔ تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہمارے لیے بڑا ہی فائدہ مند رہے گا۔ بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ہمیں منع کر کے ہماری بہت بڑی جو ہے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک جو نشہ آور چیزیں ہیں اور جو جوا ہے، والانصاب اور یہ بت پانسے ہیں، والازلام اور یہ جو کہہ لیں کہ پانسے ہیں، فرمایا ان کے بارے میں رجسن، یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان اور شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ پس تم ان سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھو۔ اور بھائیو یاد رکھے نشہ آور کی چیز کی ایک اور میں پہچان آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے حرام ہونے کی ایک اور سادہ سی پہچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب یہ چیز بندہ شروع کرتا ہے، جب یہ بندہ شروع
کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی اس طرح کا یہ جو جس کو ہم نارمل لیتے ہیں، تو اس وقت وہ سب کے سامنے پیتا ہے یا چھپ چھپ کے پیتا ہے؟ ہاں جی، آپ میں سے اگر کوئی بھائی اس چیز کا استعمال کرتا ہے تو پیچھے اپنے ماضی کے اندر جا کے دیکھے جدوں ایس کام تے لگے ساں ادو کی صورتحال سی، کیا خیال چھپ چھپ کے پیتے ہیں نا، بلکہ پہلے ٹوٹے ٹوٹے جنے نا وہ پینے شروع کر دینے بالکل سائڈ تے ہو کے چھپ چھپ کے۔ اگر یہ اتنی اچھی چیز ہے یا گناہ نہیں ہے تو پھر سب کے سامنے استعمال کرنا شروع کریں، کیا خیال ہے؟ لیکن سب کے سامنے نہیں کرتے، پھر بعد میں صاف ظاہر ہے بندہ جب وہ کہتے ہیں نا، وہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جب ڈیٹ ہو جاتے ہیں پھر چلتا رہتا ہے، پھر سب کے سامنے بھی پینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں محترم بھائیو کہ جب یہ شروع کرتے ہیں، اس کا جب آغاز ہوتا ہے، ارلی سٹیجز ہوتی ہیں، اس وقت اس کو ہر لڑکا، ہر جوان، بوڑھا وہ کیا کرتا ہے، اس کو چھپ کے استعمال کرتا ہے، جو ہے دوسروں کو نہ پتہ چلے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ تو بھائیو جب یہ کوشش ہوتی ہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ چیز کیا ہے، گناہ کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے المیسر، جوا۔ جوئے کے بھی بہت سارے نئے طریقے ہمارے معاشرے کے اندر ایجاد ہو چکے ہیں محترم بھائیو۔ ایک نمبر اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آج کل لاٹری چل رہی ہے، بیمہ پالیسی چل رہی ہے، اسی طرح سے سٹے وغیرہ کا کاروبار چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس کے اندر آتی ہیں؟ جوئے کے اندر آتی ہیں۔ سمجھا رہی بات کی؟ یہ جو جوئے کا کاروبار ہے یہ ساری اس کی مختلف شکلیں اور جدید شکلیں ہیں، جن کو ہم یہ جو پرائز بانڈ ہیں اور پتہ نہیں نئے نئے نام، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے، اس طرح کی چیزیں جتنی بھی آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ جوئے کی جدید شکلیں ہیں۔ اور ہم بڑے ایکسپرٹ ہیں، ہم نے اللہ کی نافرمانی والے جتنے بھی کام ہیں نا ان کے نام چینج کر کے کام وہی شروع کر رکھے ہیں۔ اب آپ دیکھیں رشوت جو ہے اس کا نام کیا ہے بلا؟ چاہ پانی رکھ لیا۔ سود کا نام منافع رکھ لیا۔ شراب کا نام جناب شراب نہیں رکھا، یہ جی الکوہل ہے، یہ جی وڈکا ہے، یہ جی بیئر ہے، یہ جی فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان کے نام باقاعدہ چینج کر کے ہم نے اپنا کام چلایا ہوا ہے۔ تو محترم بھائیو، نام بدلنے سے حقیقت کسی چیز کی بدل سکتی نہیں، اور نام بدلنے سے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر جو ہے بتائی ہوئی ہے کہ قیامت سے پہلے، قیامت کی نشانیوں میں یہ بات شامل ہے کہ لوگ حرام کردہ چیزوں کے نام بدل کر ان کو استعمال کریں گے۔ تو آج وہی صورتحال پیدا ہوئی پڑی ہے۔ تو آج ہم نے دو چیزوں کے متعلق پڑھا ہے، ایک ہے خمر اور دوسرا ہے میسر، نشہ آور چیز اور جوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں لعنتی کاموں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے یسألونک ماذا ینفقون ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔